خوش آمدید۔ چلیے بغیر کسی دیری کے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ تجزیہ اس بارے میں ہے کہ کیسے بالکل صفر سے ایک زبردست اور منافع بخش فوڈ بزنس کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سی کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا پریکٹیکل روڈ میپ ہے جو ایک چھوٹے سے ٹھیلے کو ایک بہت بڑی بزنس امپائر میں بدل سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سوچ کر ہار مان لیتے ہیں کہ اپنا کاروبار شروع کرنا تو بس ناممکن ہے نا؟ لیکن آج ہم اسی سوچ کو بالکل غلط ثابت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہماری زندگی کے دور میں ایک بڑی ہی عام سی کشمکش ہے۔ ہر مہینے کے شروع میں تنخواہ کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور جیسے ہی مہینے کا آخر آتا ہے اور بجٹ دم توڑنے لگتا ہے تو روزانہ دماغ میں بس ایک ہی بحث چلتی ہے کہ بھائی آج بھنڈی پکا لیں یا کل دال کھائیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو لگ بھگ ہر دوسرے گھر میں دہرائی جا رہی ہے۔ مہینے کے آخر کا یہ بجٹ آؤٹ ہونے والا مسئلہ اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی جدوجہد، یہ اب ہم سب کا ایک لائف سٹائل بن چکا ہے۔ اب اصل رکاوٹ کہاں ہے؟ وہ ہے ہماری فکسڈ ماہانہ آمدنی۔ ذرا سوچئے، ایک مقررہ تنخواہ آپ کے دسترخوان پر روزمرہ کی سبزی تو بدل سکتی ہے، لیکن کیا یہ آپ کے حالات، آپ کا معیار زندگی اور آنے والا مستقبل بدل سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسری طرف ایک آزاد کاروبار میں وہ جادوئی طاقت ہے جو پوری زندگی کا رخ موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس محدود آمدنی والے چکر سے باہر نکلنے کا بس ایک ہی پکا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ اپنا شروع کیا جائے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا وہم آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار، فوڈ بزنس یا ایک بڑا ریسٹورانٹ کھولنے کے لیے تو لازمی کروڑوں روپے چاہیے ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف 1 لاکھ روپے کی چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک شاندار پیزا سٹال یا برگر پوائنٹ شروع کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ بڑا بننے کے لیے شروعات میں آپ کو لاکھوں کروڑوں کی نہیں، بلکہ صرف ایک کمال کی آئیڈیا اور پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بھائی، اصل گیم چینجر کیا ہے؟ وہ ہے ون ڈش ماڈل۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبا چوڑا اور کنفیوز کرنے والا مینیو بنانے کے بجائے اپنا سارا فوکس صرف ایک ایسی پروڈکٹ پر رکھیں جو دھڑا دھڑ بکتی ہو، جسے ہم فاسٹ موونگ پروڈکٹ کہتے ہیں۔ ایک ایسی ڈش پکڑیں اور اسے اتنا پرفیکٹ بنا دیں کہ اس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بندہ شروعات میں صرف 8-10 شرٹس بیچنے کا رسک لیتا ہے، اور پھر وہی ہمت اسے ایک دن پوری فیکٹری کا مالک بنا دیتی ہے۔ فوڈ بزنس کا بھی بالکل یہی اصول ہے۔ ایک چھوٹی لیکن مکمل فوکس شروعات آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم 4 بنیادی مراحل پر بات کریں گے۔ پہلا، ایک جیتنے والی ڈش کا انتخاب۔ دوسرا، زیرو رینٹ ماڈل۔ تیسرا، ذائقے اور کوالٹی میں مہارت۔ اور چوتھا، سوشل میڈیا کے ذریعے مارکیٹنگ۔ یہ چاروں قدم مل کر ایک زبردست روڈ میپ بناتے ہیں، ایک ایسا نقشہ جو ذہن میں بالکل واضح کر دیتا ہے کہ منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ایک ہٹ ڈش چننی ہے، پھر اسے بغیر کسی بھاری کرائے والی جگہ کے شروع کرنا ہے، اس کے بعد اپنے پکے اور وفادار کسٹمرز بنانے ہیں، اور آخر میں سوشل میڈیا پر اس کی ایسی دھماکے دار تشہیر کرنی ہے کہ ہر طرف اسی کا نام ہو۔ تو چلیے اس فریم ورک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور پہلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا مرحلہ ہے ایک جیتنے والی ڈش کا انتخاب، یعنی صرف ان چیزوں میں مہارت حاصل کرنا جن کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہو۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شروع میں ہی ایک بہت بڑا مینیو بنانے کے لالچ میں بالکل نہیں پڑنا، کیونکہ جب توجہ ادھر ادھر بڑھتی ہے نا تو کوالٹی فوراً گر جاتی ہے۔ تو پھر وہ وننگ ڈشز کیا ہو سکتی ہیں، ذرا سوچیں۔ گرما گرم مسالے دار سموسے، چٹپٹے گول گپے، دہی بھلے، خوشبودار بریانی، یا پھر اسٹوڈنٹس کے لیے مزیدار برگرز اور پیزاز، یہاں تک کہ فلیورڈ آلو کی چپس یا ٹھنڈی میٹھی کلفی۔ آپ کو معلوم ہے، بہت سے سمجھدار لوگوں نے صرف ایک مخصوص پلیٹ چاول یا الگ الگ فلیورز والی آلو کی چپس پر فوکس کر کے نہ صرف بے تحاشا پیسہ کمایا ہے، بلکہ پوری کی پوری فرینچائزز کھڑی کر دی ہیں۔ بس ان میں سے کوئی ایک چیز چنیں اور اس کا سب سے بہترین ورژن تیار کر لیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا دوسرا مرحلہ، دی زیرو رینٹ ماڈل، یعنی دکانوں کے بھاری بھرکم کرایوں کے بغیر اپنی چھوٹی سی شروعات کرنا۔ بزنس کی دنیا کا ایک بڑا ہی زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف آپ 50 الگ الگ عام سی چیزیں بیچ رہے ہیں جنہیں پکانے میں آپ کی توجہ پوری طرح بکھری ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس سے ناکامی کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف صرف ایک، جی ہاں، صرف ایک اعلیٰ معیار کی بہترین ڈش ہے،
جب آپ کا سارا دھیان صرف ایک چیز پر ہوتا ہے نا تو اسے پرفیکٹ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہی پرفیکشن آگے چل کر آپ کے بزنس کو تیزی سے پھیلانے میں مدد دیتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، 50 عام سی چیزیں بیچنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ ایک ایسی چیز بیچی جائے جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کاروبار ہمیشہ کیش فلو اور کم رسک پر چلتا ہے، نہ کہ 50-60 لاکھ کی بھاری انویسٹمنٹ پر، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ کسی بھی رش والی جگہ، مثلاً کسی مشہور پوائنٹ کے پاس ایک چھوٹا سا سٹال لگانے سے آپ کا کیش فلو بالکل محفوظ رہتا ہے اور نقصان کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور جب نقصان کا ڈر کم ہو تو آپ اسی تھوڑا سے منافع کو دوبارہ بزنس میں لگا کر اسے آہستہ آہستہ ایک زبردست اور بڑے سیٹ اپ میں بدل سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے مرحلے کی طرف، جو ہے ذائقے اور کوالٹی میں مہارت، مطلب اپنا سارا زور ریپیٹ سیلز پر لگا کر ایک ایسا برانڈ بنانا جو سالوں تک یاد رکھا جائے۔ فوڈ انڈسٹری میں لمبی ریس کا گھوڑا بننے کے لیے صرف ایک چیز کام آتی ہے، اور وہ ہے لاجواب ذائقہ اور اس کی کوالٹی میں مستقل مزاجی۔ دیکھیں، آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کوئی کسٹمر صرف آپ کی اس ایک ڈش کو کھانے کے لیے میلوں کا سفر کر کے واپس آئے۔ اگر کسی نے پہلی بار آپ کی چیز کھائی اور وہ ذائقہ اسے دوبارہ کھینچ کر نہیں لا سکا تو سمجھ لیں کاروبار خطرے میں ہے۔ کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ بس سیدھا دل پر جا کر لگے اور بندہ کہے کہ کھانا ہے تو بس وہیں سے۔ یہی ریپیٹ سیلز دراصل کسی بھی طاقتور اور منافع بخش برانڈ کی اصل بنیاد ہوتی ہیں۔ اور اب چوتھا اور آخری مرحلہ، سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ ہی آپ کا نیا اسٹور فرنٹ ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور کی ایک ایسی بڑی سچائی ہے جسے ہم چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کا موبائل فون اور ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن، بس یہی آج کے دور کی سب سے پرائم لوکیشن والی دکان ہے۔ ایک بڑی سی دکان کھول کر اندر بیٹھ جانا اور سارا دن گاہکوں کے انتظار کرنا، یہ طریقہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ آج کے تیز دور میں نئے خریداروں کو متوجہ کرنے کے لیے آن لائن دکھنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے، ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پھر اس سوشل میڈیا پلے بک کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ بڑا ہی آسان سا فارمولا ہے۔ اپنی اس کمال کی ڈش کی زبردست قسم کی ہائی کوالٹی ویڈیوز بنائیں، جیسے گرما گرم کھانے سے نکلتی ہوئی بھانپ یا پگھلتا ہوا چیز۔ انہیں ریگولرلی انسٹاگرام پر اپلوڈ کریں، فیس بک پر مزیدار پوسٹس لگائیں اور ٹک ٹاک پر ٹرینڈنگ ریلز بنا کر لاکھوں لوگوں تک پہنچیں۔ جب لوگ اسکرین پر اس شاندار خوراک کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں لٹرلی پانی آ جاتا ہے، اور یہی وہ ڈیجیٹل جادو ہے جو لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ فزیکلی چل کر آپ کے اسٹال تک آئیں۔ ایک چھوٹے سے ٹھیلے پر لمبی لائنیں لگوانے کا یہی اصل راز ہے۔ اس پورے جائزے کا نچوڑ بس ان 3 لفظوں کے اصول میں چھپا ہے: سوچو، سیکھو اور کماؤ۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ اس اپروچ سے صرف آپ کے مہینے کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو نسلوں کی دولت، جسے ہم جنریشنل ویلتھ کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ شروعات بے شک ایک چھوٹے سے پیمانے پر ہو، لیکن اگر آپ کی مستقل مزاجی اور صحیح سوچ شامل رہے تو اس کامیابی کا پھل آپ کی آنے والی نسلیں بھی کھاتی ہیں۔ اب آخر میں ایک بڑا ہی دلچسپ اور غور طلب سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیے، وہ کون سی ایسی ایک اکیلی ڈش ہو سکتی ہے جو مستقبل کا اگلا سب سے بڑا فوڈ امپائر کھڑا کرے گی؟ ہو سکتا ہے وہ آئیڈیا ابھی اسی وقت آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کچھ نیا شروع کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی زبردست تحریک دیتا ہے۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس گفتگو نے آپ سب کو کچھ نیا اور بڑا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔